نماز میں کہہ رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تم پر ہمارا سلام، اور مسجد سے باہر آ کے کہہ رہا ہوں کہ نبی مردہ ہو گئے معاذ اللہ۔ عقیدہ لے کے بیٹھے۔ اگر زمانہ لفظ محمد پر غور کر لیتا، توجہ رکھیے گا، ایک نتیجہ لے کے جاؤں گا میں آج آپ کو، اگر زمانہ لفظ محمد پہ غور کر لیتا تو اختلاف ختم ہو جاتا۔ کیوں؟ یہ لفظ محمد بنا کس چیز سے؟ عربی جاننے والے سنیں، حمد یحمد تحمید، یہ محمد بنا ہے باب افعال سے، متعدی کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ حمد، لفظ حمد یعنی تعریف سے بنا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے محمود۔ کیا نام ہے؟ محمود۔ وہ بھی بنا ہے لفظ حمد سے، وہ بھی بنا ہے لفظ اس میں مفعول کا صیغہ، اس کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ محمود یعنی جس کی تعریف کی جائے، محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اے مسلمانوں ذرا انصاف سے بتاؤ، خالق کون ہے، مخلوق کون؟ کا خالق کائنات وہ جس نے اپنا نام محمود رکھا۔ اے میرے اللہ اتنا تو بتا دے، یہ تو محمد تیری مخلوق ہے، ان کا نام محمود رکھ دیتا، اپنا نام محمد رکھ لیتا، کہا تمہیں یہی تو نہیں پتا کہ پروردگار ہر چیز تیری تعریف کرتی ہے؟ کہا ہاں بالکل صحیح، انسان میری تعریف کرتے ہیں، جنات میری تعریف کرتے ہیں، ملائکہ میری تعریف کرتے ہیں، قدسی میری تعریف کرتے ہیں، نباتات میری تعریف کرتے ہیں، جمادات میری تعریف کرتے ہیں، یعنی تمام مخلوقات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمود جس کی تعریف یا رسول اللہ یا توجہ رکھیے گا، ایک نتیجہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے جاؤں گا۔ زمانہ محمد عربی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہماری سمجھ میں نہیں، صرف ایک پیسنجر تھے آ کر چلے گئے۔ میں نے کہا غور کر لو، اللہ ابھی محمد کا نام محمد رکھ رہا ہے، کیا کہا؟ جس کی تمام مخلوقات تعریف کرے، جس کی انس و ملک و ملائکہ تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے غدیر کے دو بھائیوں کو ایک ساتھ دکھاؤں گا، توجہ رکھیے گا۔ کیا کہا؟ کہ رسول کیا تھے؟ میں نے کہا اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول کیا تھے۔ آپ نے شب قدر گزری ہوگی آپ کے یہاں بھی، کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان جو پورے سال نماز میں نہیں آتا، وہ بھی ٹوپی اوڑھ کے آتا ہے نماز میں، کہ بھائی آ کیوں رہے ہو؟ کہ بھائی شب قدر ہے۔ توجہ رکھیے گا، شب قدر ہے، ہو کیا رہا ہے؟ کہ آپ کو نہیں پتا؟ میں کیا ہوا؟ کہ قرآن اٹھائیے 30واں پارہ سورہ مبارک ہے، یہ قدر ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ کہ آپ کو نہیں پتا اس رات میں قرآن اترا تھا۔ توجہ رکھیے گا، کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی ہر مسجد سجا دی جاتی ہے، اور ہر مسجد میں کوئی نماز، ایک صلوات پڑھے پر محمد والا ہوتا کیا ہے شب قدر میں؟ کہ ہر مسجدیں سجا دی جاتی ہے، ہر انسان جس کو پڑھنا نہیں آتا قرآن، جس کو پڑھنا آتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس کو نہیں آتا وہ قرآن لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتا رہتا ہے، اور نمازوں پہ نمازیں لوگ پڑھے گا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج پڑھیں گے 70، ایک رکعت پڑھیں گے 70 کا ثواب ملے گا۔ کہ بھائی بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہ وجہ یہ ہے، میں بڑی تمہید سے آپ کی بارگاہ میں بڑی شارٹ کر کے نتیجہ دے رہا ہوں۔ کہ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آج کی رات قرآن اترا تھا۔ مسلمانوں اب بھی تمہاری عقلوں میں سمجھ میں نہیں آیا کہ جس رات میں قرآن اترا، جب اس کی اتنی فضیلت ہے تو جس ذات میں قرآن، بتاؤ اس کی عظمت کیا ہوگی؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اصلا اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہو سکتی،
اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہو سکتی، اس رات جیسی تو بھیا جس رات میں قرآن اترا ہو اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہو سکتی، تو جس ذات میں قرآن اترا ہو. بھائی میں نتیجے دے رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، صرف قرآنی ریفرنس کچھ نہیں. آئیے سمجھیے ذات محمد کو کہ آخر ہے کون. کہا ان جیسا کوئی نہیں. کیوں نہیں ان جیسا کوئی؟ توجہ رکھیے گا. ان جیسا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں ان جیسا کہ اللہ نے خلق کیا ہے لوگوں کو کس چیز سے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسانوں کو خلق کیا ملے جلے نطفے سے، یعنی انسان کی خلقت ہے نجس. توجہ رکھیے گا. نبیوں کے لیے ملتا ہے کہ اللہ نے، اصول کافی کی روایت ہے، نبیوں کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک رسول خدا کی پیشانی پہ جو پسینے کے قطرات آئے اس سے خلق کیا. دیکھیں دونوں، ادھر پاک مخلوق ادھر نجس مخلوق. بھائی انسان کچھ بھی کہے، کتنا بھی بڑا عالم بننے کی کوشش کرے، کتنا بھی فرش عذاب پہ آ کے اکڑ دکھائے، بنا ہے نجس قطرے سے. یہ اکڑ چلنے والی نہیں ہے جو جہاں دکھائے تمام جگہ دکھا لے، لیکن یاد رکھنا اللہ مولا کے کام میں کبھی اکڑ نہ دکھانا. اگر اکڑو گے تو سکڑ کے رہ جاؤ گے. اکڑنے سے یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. آئیے نبیوں کا کریکٹر اسٹیٹس دیکھیے، نبیوں کی تخلیق دیکھیے کہ اللہ نے پاک نوری مخلوق ہے یہ. اچھا اب لیجئے قرآن سناتا ہوں. سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 253 پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 42 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ کہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، توجہ بہت جلدی پیش کر رہا ہوں، کہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم نوح کے برابر نہیں ہے، نوح ابراہیم کے برابر نہیں، ابراہیم اسماعیل کے برابر نہیں، اسماعیل اسحاق کے برابر نہیں، اسحاق موسیٰ کے برابر نہیں، موسیٰ عیسیٰ کے برابر نہیں. پروردگار اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء محمد کے برابر نہیں. ہائے 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 ہائے، کہ آدم سے عیسیٰ تک کوئی بھی نبی محمد کے برابر نہیں. جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک محمد جیسا نہیں، جب نوری مخلوق محمد جیسی نہیں تو نجس مخلوق. سنیں گے عزیزان گرامی، فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کہہ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے انسان بھی تمام انسان برابر نہیں ہے. ہر انسان برابر نہیں ہے. حتیٰ کہ کھانے کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمام اکل، لفظ اکل استعمال کیا ہے کہ تمام کھانے برابر نہیں ہیں. تمام انسان برابر نہیں، تمام کھانے برابر نہیں، تمام انبیاء برابر نہیں، اور تمام نبی برابر نہیں، تمام رسول برابر نہیں، حتیٰ کہ تمام پتھر برابر نہیں. کہا پتھر ہے، اس میں کون سی بات ہو گئی؟ میں نے کہا اچھا پتھر ہے. رسول کو اللہ نے حکم دیا، اے رسول جاؤ ذرا پتھروں کو توڑو. توجہ رکھیے گا، پتھروں کو توڑو. رسول چلے مولا متقیان کو لے کر پتھروں کو توڑ دیا. یہاں تو سمجھ میں آیا کہ پتھروں کو توڑوا دیا. اے میرے اللہ محمد سے اور علی سے پتھروں کو توڑوا دیا، سمجھ میں آیا. لیکن یہی محمد جب خانہ کعبہ پہنچا کا اس پتھر کو بوسا، حجر اسود کو بوسا، تو اس کا مطلب یہ کہ پتھر برابر نہیں. جب کوئی بھی انسان برابر نہیں، پتھر برابر نہیں، سبزی برابر نہیں، کھانا برابر نہیں، نبی برابر نہیں، رسول برابر نہیں، جب کوئی کسی کے طرح نہیں، یہ بتاؤ پھر محمد جیسا کون؟ ہائے ہائے ہائے، کہا تھا کہ دکھا کے جاؤں گا کچھ. توجہ، جب کوئی کسی کے برابر نہیں، کوئی کسی کے برابر نہیں، کوئی کسی کے برابر نہیں. اے میرے اللہ قرآن میں تو نے کہہ دیا محمد جیسا کوئی نہیں. اب یہ بتا کہ محمد جیسا کون؟ تو کہا اب قرآن مت پڑھو، اب بخاری اٹھاؤ. امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول نے علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی انت منی وانا منک. ہائے ہائے، یا علی انت مثلی و انا مثلک. اے علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، کوئی کسی کے برابر نہیں. لیکن یہ دو نور ہے،
ہائے ہائے ہائے. اگر ابھی بھی یقین نہیں آتا عزیزان گرامی سنیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد جھلک رہی تھی اور تمام اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. نبی خدا نے کہا کہ آج میں ایک دوسرے کا بھائی بناؤں گا. بھائی پورا سنا ہوا واقعہ ہے نا. کہا کیوں؟ کہا بس جو جس جیسا ہے اس کو اس جیسے کا بھائی بنا دوں گا. جناب سلمان کو جناب بیدر، جناب مقداد کو جناب بلال، ایک دوسرے کا، ایک کو پہلے کو دوسرے کا. لفظوں کو بہت ہی کم استعمال کر رہا ہوں میں، آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ بھائی جو جس کے مزاج کا تھا بنا دیا. مولا متقیان کونے میں بیٹھے تھے. اٹھنے کے بعد رسول کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، بس میں اکیلا رہ گیا. آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول مسکرانے کے بعد کہنے لگے آئے علی تم نے نہیں دیکھا میں نے سب کو سب کا بھائی نہیں بنایا، جو جس جیسا تھا اس کو اس جیسے کا بھائی بنایا. اے علی یہاں پہ تجھ جیسا کوئی نہیں، بس میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. اے علی تحریک رسالت ہم کریں گے، قائد نبوت علی. تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی. جنگ بالتنزیل ہم کریں گے، سورج پلٹائیں گے علی. چادر ہماری ہوگی، اوڑھیں گے علی. منبر ہمارا ہوگا، بیٹھیں گے علی. دو بھائیوں کی محبت دیکھے، منبر ہمارا ہوگا، بیٹھیں گے علی. مراسم نکاح ہم کریں گے، ذکر طلاق علی. بڑی آسانی سے کہا، بڑی آسانی، بہت آسانی سے، چاہے جیسے. مراسم نکاح ہم کریں گے، اختیار ہوگا علی کو. توجہ عزیزان گرامی، دعویٰ ہمارا ہوگا شہادت علی کی، نبوت ہماری ہوگی امامت علی کی، رسالت ہماری ہوگی ولایت علی کی، اطاعت ہماری ہوگی مودت علی کی. توجہ، دین ہم ہوں گے کمال علی، رحمت ہم ہوں گے نعمت علی، برہان ہم ہوں گے حجت علی، نوائے افلاک ہم ہوں گے زمین کا لنگر علی، شہر علم ہم ہوں گے علم کا دار علی. نعرہ لگایا خدا سلامت رکھے. مجھے ایک چیز یاد آ گئی، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. نعرہ لگا، مجھے کچھ یاد آ گیا، سنتے جائیے. عزیزان گرامی، ایک اہل سنت عالم دین جب زیادہ غور و فکر کی تو وہ شیعہ ہو گئے. اتنے بڑے ڈیبیٹ کرنے والے تھے جن کا نام تاریخ نے لکھا محمد اسماعیل دیوبندی. بہت بڑے مناظر تھے، ڈیبیٹ کرنے والے. ان سے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی شیعہ جیتا ہی نہیں سوائے ایک وجہ کے، میں جس وجہ سے شیعہ ہو گیا. خیر وہ چھوڑیے، لیکن لوگوں نے ان سے پوچھا کہ محمد اسماعیل دیوبندی آپ شیعہ کیوں ہوئے؟ نعرے کے حوالے سے بڑے پریشان ہو گئے. آخر کس کو جواب دوں؟ بیچارے گھر میں آئے تو بیوی پوچھے آپ شیعہ کیوں ہوئے، بستر پہ جائے بچے پوچھے آپ شیعہ کیوں ہوئے، باہر نکلے لوگ پوچھے شیعہ کیوں ہوئے، مسجد میں جائے نمازی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے. جب پریشان ہو گئے کہنے لگے ایسا کرو سب لوگ ایک ساتھ مسجد میں جمع ہو جاؤ. میں کہاں تک الگ الگوں کو جواب دوں؟ سب مسجد میں جمع ہو جاؤ، میں بتا دوں گا میں شیعہ کیوں ہوا. اب اگلا دن ہوا، سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے. محمد اسماعیل دیوبندی منبر پہ آئے. منبر پہ آنے کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ شیعہ کیوں ہو گئے. جیسے ہی سوال کیا محمد اسماعیل دیوبندی منبر پہ آنے کے بعد مولا متقیان کے فضائل پڑھنے لگے. علی عین اللہ، علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ، علی جنب اللہ، علی اذن اللہ، علی قاتل مرحب و انتر، علی فاتح خیبر و خندق. مولا متقیان کے فضائل پڑھے جا رہے تھے. جیسے ہی فضائل پڑھے جا رہے تھے وہاں علی کا چاہنے والا بھی ایک بیٹھا تھا. جیسے ہی مولا متقیان کے فضائل ہوتے ہیں تو لہذا جہاں جہاں خون پاک ہوتا ہے تو وہاں نعرہ تو لگتا ہے.
भाई नारा तो पहचान है, उठा बंदा खुदा नारा लगा दिया। देखिए अपने मजमे में नारा लगाना और है, दूसरों के दरमियान नारा लगाना और है। जैसे ही ये नारा लगा, जैसे ही ये नारा लगा, तमाम लोग एतराज करने लगे कि भाई ये तुम्हारा इमाम बाड़ा नहीं है, ये तुम्हारा हुसैनिया नहीं है, ये तुम्हारा आशूर खाना नहीं है, ये तुम इमाम बारगाह समझ के नारा लगा रहे हो कि तुमने हमारी मस्जिद की तौहीन कर दी, तुमने हमारी मस्जिद को नजिस कर दिया। जैसे ही ये कहा, किसके सामने कहा? उसके सामने जो अभी ताजा ताजा शिया हुआ है। जैसे ही कहा हमारी मस्जिद को नजीस कर दिया, मोहम्मद इस्माइली देवबंदी ने आंखों में आंखें डाली और डालने के बाद वे सख्ता कहने लगे, क्या कहा? हमारी मस्जिद को नजीस कर दिया। कहा सुन, तेरी ये मस्जिद अफजल है या जामा मस्जिद अफजल है? कहा इस मस्जिद से जामा मस्जिद अफजल है। कहा ये बता कि जामा मस्जिद अफजल है या मस्जिद नबवी अफजल है? कहा जामा मस्जिद से मस्जिद नबवी अफजल है। कहा ये बता कि मस्जिद नबवी अफजल है या मस्जिद अक्सा अफजल है? कहा मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा अफजल है। कहा ये बता कि मस्जिद अक्सा अफजल है या खाना काबा? कहने लगे कि हर मस्जिद से, दुनिया की हर इबादत गाह से, दुनिया के हर माबद से खाना काबा अफजल है। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने कहा भी बदबख्त समझ में नहीं आता, जब अली के पैदा होने से काबे की तहारत में कोई असर नहीं पड़ता, तो तेरी मस्जिद की क्या? तो क्या कह रहा था मैं? तहरीक रिसालत हम करेंगे, कायदे इमामत अली। तहकीक रिसालत हम करेंगे, तस्दीक रिसालत अली। जंग बित तंजील हम करेंगे, सूरज पलटाएंगे अली। दीन हम होंगे, कमाल अली। रहमत हम होंगे, नेमत अली। बुरहान हम होंगे, हुज्जत अली। नवाए अफलाक हम होंगे, जमीन का लंगर अली। नवाए अफलाक हम होंगे, जमीन का लंगर अली। और शहरे इल्म हम होंगे, इल्म का दर अली। और मालिक कौसर हम होंगे, साकिए कौसर अली। और ज़बा ज़बा हम होंगे, मका मका अली। और जहां जहां हम होंगे, वहां वहां। ये है दो भाई। सुनिए आज़ान गिरामी, मैं मौजूद छेड़ता हुआ डर लग रहा है मुझे कि वक्त नहीं है, पूरा कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे अभी दूसरी मजलिस पढ़नी है अशरे की, वहां भी आज 5वीं मजलिस है। मसला ये है कि जब रसूल खुदा को अल्लाह इस दुनिया से ले जा रहा था, या लफ्जों को बदल कर कहूं, कुरान की आयत का सहारा लूं, चूंकि कुरान मजीद मौजूद है। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 106 पारा नंबर 1 इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैं जमीन से उस वक्त तक किसी आयत को नहीं उठाता, उस वक्त तक किसी आयत को मनसूख नहीं करता जब तक उससे बेहतर या उस जैसी न ला दूं। भैया आपने रसूल की जात को सुना? अब अल्लाह ये कह रहा है कि मैं उस वक्त तक नहीं उठाता किसी आयत को जब तक उससे बेहतर या उस जैसी। ईमानदारी से बताओ कि रसूल से बेहतर कोई हो सकता है? का कोई नहीं, तो कम से कम रसूल जैसा तो हो। हाय 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 भाई, अल्लाह ये कह रहा है कि मैं असलन किसी को लेके ही नहीं आता जब तक उस जैसा ना हो। यानी अल्लाह जब मोहम्मद को अर्श आज़म पर ले जा रहा था, अल्लाह जब रसूल को इस दुनिया से रुखसत कर रहा था, तो रसूल की जगह पे कम से कम ऐसा तो हो जो कम से कम उस जैसा हो। इल्म में भी उस जैसा हो, तहारत में भी उस जैसा हो, विलायत में भी उस जैसा हो, इमामत में भी उस जैसा हो। तमाम इख्तियार उसके हाथ में होने चाहिए। हम परेशान थे, लोग परेशान थे, आखिर मोहम्मद की जगह पर
کون بیٹھے گا؟ تو رسول نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، قرآن کی آیت دیکھ لو، سورہ بقرہ آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کا رسول جب معراج پر جا رہا ہے اور اللہ کا رسول جب ہجرت پر جا رہا ہے تو اپنی جگہ جسے لٹا کے جائے۔ ہائے ہائے بھائی، اللہ کا رسول جب ہجرت پر جا رہے ہیں تو کہا جس کو لٹا کر چلے جائے۔ یہ غیبت کا مسئلہ ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں یہاں موجود ہوں، آپ کو مجھ سے مجلس پڑھوانی تھی، میں عشرہ پڑھ رہا ہوں وہاں پہ، آج 5ویں مجلس ہے، محبت میں نے ان کے ہاں کہہ دیا تھا، ان سے میری بات ہوئی تھی کہ مثلا دوسرے مولانا، لیکن انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ ہی کو پڑھنی ہے۔ خدا نہ کرے اگر وہ راضی نہ ہوتے، خدا نہ کرے اگر وہ راضی نہ ہوتے اور میں یہاں تک نہ پہنچ پاتا، ناظم بھائی نے مجھ سے کہا تھا آپ آئیے، اگر میں نہیں آتا، خدا نہ کرے یا خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا، تو میں جب نہیں آ رہا ہوں تو کیسا بھیجوں گا؟ بتاؤ ایمانداری سے، اس کو بھیجوں گا نا جو ممبر میں بیٹھ کے پڑھ سکے۔ کہا ایک انسان انجینئر کو بھیج دوں، ڈاکٹر کو بھیج دوں، سائنٹسٹ کو بھیج دوں، کہا وہ سب کام نہیں کریں گے۔ کہا نائب کہتے ہی اس کو ہے جیسا ہنر پہلے میں ہو ویسا ہی دوسرے میں ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ ہجرت پہ جا رہے ہیں، رسول علی کو کیوں لٹا کے جا رہے ہیں؟ مولا اور بھی تھے، کسی کو بھی لٹا کے چلے جاتے۔ لوگوں نے کہا یہاں پہ جیسے کا مسئلہ نہیں تھا، میں لوگوں کو جواب بتا رہا ہوں۔ کہا اصل معاملہ یہ تھا کہ رسول جب جا رہے تھے، رسول کے پاس کچھ لوگوں کی امانت تھی، توجہ رکھیے گا، کچھ لوگوں کی امانت تھی، وہ امانت کسی کے حوالے کرنی تھی۔ کہا وہ علی کے حوالے کر کے گئے تاکہ حضرت علی جب صبح اٹھے تو لوگوں کو ان کی، بھائی ایگری ہے نا، سن رہے ہیں نا، یہ ان کا جواب ہے کہ اس وجہ سے لٹایا تھا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات کہہ دی آپ نے، بیٹھیے تشریف رکھے، یہ بتائیے کہ امانت کس کی تھی؟ کہا امانت مومن کی بھی تھی، منافق کی بھی تھی، کافر کی بھی تھی۔ توجہ، کہا کافر کی، میں نے کہا کافر کی بھی امانت تھی؟ کہا ہاں کافر کی بھی امانت تھی۔ میں نے کہا تم نے تو مسئلہ اور پیچیدہ کر دیا اپنے لیے۔ کہا مسئلہ کیا ہوا؟ کہا رسول جا رہے ہیں، رسول کے پاس اگر کافر کی بھی امانت ہے تو علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے رہے۔ امانت اس کو دی جائے گی جو کسی کے حوالے کر دے، لیکن یہی امانت چاہے کافر کی کیوں نہ ہو اگر قاسم کے ہاتھ میں چلی گئی، ہائے 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 ہائے، بڑے لفظ تول کے کہہ رہا ہوں، یہی امانت اگر کسی قاسم کے لٹیرے کے ہاتھ میں چلی گئی تو کافر کسی نے نبی کی بیٹی کو نہ چھوڑا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ امانتیں دینی تھی۔ میں نے کہا پھر علی کو ہی کیوں لٹایا؟ کہا اس لیے کہ علی کے اوپر یقین تھا۔ تو عزیزان گرامی توجہ کریے گا، وہ پروردگار عالم، اس کا حبیب جس کی زبان پہ پہرا ہے، کس چیز کا پہرا؟ آیت نوٹ کیجئے، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، پارہ نمبر 27، اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے رسول تم بولتے ہی نہیں ہو، تم وہی کہتے ہو جو وہی کہتی ہے۔ یعنی جس کی زبان پہ وہی کا پہرا، جس کے ہاتھ پہ وحی کا پہرا، کیسے؟ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے رسول تم نے کنکری نہیں ماری، کنکری ہم نے ماری ہے۔ یعنی رسول کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے نبی کی جگہ پر نبی نہیں لٹا رہا ہے، اللہ لٹا رہا۔ ارے جب اللہ علی کو نبی کی جگہ لٹا سکتا ہے تو بٹھائے گا کیوں نہ؟ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ میزان نے تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ
کیا کہنا ہے؟ تو عزیزان گرامی یہ حقائق ہے زندگی کے. لوگ قرآن سے غافل ہو چکے اس لیے قرآن نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نہ تو قرآن کے اندر ہر ذخیرہ موجود ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں لے کے آؤ ایک آیت جس میں علی کے فضائل نہ ہو. نہ تو تاریخ گواہ ہے قرآن گواہ ہے ہر آیت میں علی کے فضائل ہو لیکن سمجھنے والا مولائی ہو. وہ اس کے نظر سے پڑھو گے تو تمہیں فضائل نہیں نظر آ سکتے. نہ تو حقیقت میں معرفت رکھو. اور معرفت رکھنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں سے یہ ایک گزارش ضرور کروں گا. وہ گزارش یہ ہے کہ بچوں کبھی قرآن کو پڑھنا مت چھوڑنا. قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ ایک آیت سورہ مبارک محمد آیت نمبر 24 پارہ نمبر 26 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو لہذا قرآن پہ غور و فکر وہ نہیں کرتا جس کے دلوں میں تالے لگ جائے. تو لہذا کوشش کیجئے گا کم سے کم روزانہ ایک صفحہ قرآن کا پڑھو اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھو. اس سے آپ کو نالج ملے گی. اور یقین جانو علی علیہ السلام یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل قرآن سے اچھا کوئی نہیں سکھا سکتا. اگر اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑ لو اور اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو پکڑ لو. حقیقت ہے عزیزان گرامی وقت نہیں ہے نہ تو آپ کی بارگاہ میں ایک چیز کا نتیجہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے جاتا. لیکن ہاں آج کی مجلس کا کم سے کم نتیجہ تو یہ ہے کہ رسول کی جگہ پہ اللہ نے کہا ہے وہی بیٹھے گا جو رسول جیسا ہو. تو علی کے علاوہ رسول جیسا کوئی ملتا ہی نہیں ہے. لہذا سو رہے ہیں تو لوگ نبی سمجھ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں تو لوگ خدا سمجھ رہے ہیں. تو لہذا اس کی جیسا کون ہوگا؟ تو لہذا حقیقت یہی ہے عزیزان گرامی ان کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے اور کوشش کیجئے ایسے خطبہ کو بلائیے جو اپنی باتیں کم پڑھے قرآن کی آیتیں زیادہ. چونکہ لوگ کتنا بھی اچھا بولتے ہوں اللہ سے اچھا نہیں بول سکتے. زبان میں کتنی بھی فصاحت ہو قرآن سے زیادہ فصاحت نہیں ہو سکتی. تو حقیقت میں کچھ اپنی سطح ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن اور بلندی پر لے جائیے. جب قرآن سے علی کو سمجھو گے تو لطف ہی الگ ہوگا. تو کوشش کرو, پیغام ہے میرا آپ کے لیے, کم سے کم چاہے ایک آیت پڑھو لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو اور کوشش کرو کہ شان نزول یعنی یہ آیت نازل کب ہوئی تھی. اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ ساتھ, چونکہ اہل بیت علیہ السلام وہی ہے. جب ان پر وقت پڑھا تو قرآن نے ساتھ دیا, جب قرآن پر وقت پڑھا تو ان پر ساتھ دیا. عزاداران امام مظلوم کربلا آپ یہ عشرہ زینبیہ کر رہے ہیں. عشرہ زینبیہ اس کا عنوان ہی اتنا خطرناک ہے, اس کا عنوان ہی رلانے کے لیے کافی ہے, عشرہ زینبیہ. اور یہ جو ایام چل رہے ہیں عزاداران امام مظلوم کربلا میں مسائل میں قلت نہیں کروں گا, عزاداروں میرا ساتھ دیجیے گا. شہزادی زینب مجھے سہارا دے, چونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ جناب سکینہ حسین کی یتیمہ کے ایام چل رہے ہیں. عزاداروں جس وقت امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا ایھا السجاد, اے مولا سجاد آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو امام سجاد نے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ الشام الشام الشام. عزاداروں رونے والوں روایت سناؤں گا, گھر تک روتے ہوئے جائیے گا. راوی نے کہا کسی نے مولا سجاد سے یہ پوچھ لیا اے مولا سجاد آخر شام میں ایسی کون سی مصیبت پڑی؟ مولا کربلا میں تو سنا ہے کہ آپ کے چچا کے بازو قلم کر دیے گئے, کربلا میں سنا ہے آپ کے بھائی کے سینے پر پرچھی لگ گئی, مولا سنا ہے کربلا میں آپ کے چشمائے بھیا کو گلے پر تیر مار دیا گیا. لیکن شام میں آخر کیا ہوا ہے؟ عزاداروں اب سجاد کا جواب سنیے گا. مولا سجاد کہتے ہیں انصاف کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ شام میں کیا ہوا ہے, کہ کچھ شام میں ہم پر ایسی مصیبتیں ڈھائی گئی جو نہ کربلا میں ڈھائی گئی نہ شام کے بعد گئی. کہا مولا بیان کرے. کہا سب سے پہلی مصیبت یہ تھی کہ شام میں جب ہمیں لے جایا گیا تو ہمیں ان بازاروں میں لے جایا گیا جہاں کنیزیں فروخت کی جاتی تھی. عزادارہ روایت سنے کا مولا
پڑی کہ شام میں اس سے سخت مصیبت یہ تھی کہ جب ہمیں قید خانے سے نکالا جاتا تھا اور شام میں ہمیں لایا جاتا تھا تو آزادانہ امام سجاد کہتے ہیں ہمیں درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. میری ام زینب، میری ام کلثوم، میری ماں لیلا، میری ماں شہر والوں سب بیریدہ ہوتی تھی اور چاروں طرف تالیاں بجانے والے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. عزادار علی امام مظلوم کربلا. اے مولا سجاد، اور کون سی مصیبت کا سننا چاہتے ہو؟ ہم پر مصیبت یہ ڈھائی گئی جب ہمیں قید خانے سے لے جایا جاتا تھا تو لوگ اعلان کیا کرتے تھے ارے جسے بدلہ لینا ہے یہودیوں کے سامنے کہ یہ علی کی بیٹی ہے. عزاداروں روایت سنیے گا، روایت سنا کے جاؤں گا. کہنے والے نے کہہ دیا سجاد اور کون سی مصیبت ڈھائی گئی؟ تو امام سجاد کہنے لگے کہ سب سے سخت مصیبت یہ تھی کہ جب ہمیں بازار میں لے جایا جا رہا تھا تو جب شام میں داخل کیا گیا تو ہمیں شام میں عام راستے سے لے جایا جا رہا تھا. جیسے ہی عام راستے سے لے جا رہے تھے شام کے رہنے والے آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے مولا سجاد، اے آقا کا آپ کا سپہ سالار کون ہے؟ عزاداروں لوگ ہرملا کے پاس گئے، پھر عمر سعد کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ ہم انہیں عام راستے سے لے جا رہے ہیں. شام کے لوگ کہتے ہیں انہیں عام راستے سے نہ لے جا. کہا کیوں؟ کہ انہیں گلی اور کوچوں سے گزار. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ ہماری عورتیں باپردہ ہیں. ہماری عورتیں بازار میں نہیں آ سکتی. اجرکم علی الزہرا. ارے علی کی لاڈلی کو شرابیوں کے بازار. آخری روایت عزاداروں، آج بھی عرب کا یہ ماحول ہے. جب امام سجاد سے پوچھا سب سے سخت مصیبت کون سی تھی تو امام سجاد کہتے ہیں کہ سب سے مصیبت سخت یہ تھی. عزاداروں سنیں، عرب کا آج بھی یہ ماحول ہے کہ جب عرب کے لوگ کھیل کھیلتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چاروں طرف گھوڑے پہ کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں مرا ہوا گوسفند ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں میں نیزہ لیتے ہیں اور نیزے سے گوسفند کو اٹھاتے ہیں. جو اٹھا لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. سید سجاد کہہ رہے تھے ارے سب سے سخت مصیبت یہ تھی کہ لوگوں نے میرے بابا کے سر کو بیچ میں میرے بابا کے سر کو بیچ میں رکھا اور نیزے سے اچھال رہے تھے. محمد والے محمد کا ان آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. میرے معبود صاحب حاضرین مجلس، سامعین مجلس، بانین مجلس کے تمام نیک حاجات کو پوری فرما. پروردگار تجھے جناب مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا فرما. میرے معبود تجھے جناب صغرا کی بیماری کا واسطہ جو بیمار انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار تجھے حسین مظلوم کی یتیمہ کا واسطہ جو مومنین بے اولاد انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بانین مجلس کے تمام نیک حاجات کو پوری فرما. میرے معبود امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار و ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. ماتم حسین.